السلام علیکم مفتی صاحب۔ یزید کے متعلق یہ کیا معاملہ ہے؟ کچھ لوگ اسے اچھا کہتے ہیں، کچھ اسے برا کہتے ہیں۔ ایک عام مسلمان کے اس بارے میں کیا موقف ہونا چاہیے؟ عام فہم اور شارٹ کٹ انداز میں آپ سمجھائیں۔ یزید کے بارے میں تو معاملہ بالکل واضح ہے اور عام فہم ہے۔ پتہ نہیں لوگ اس کو کیوں پیچیدہ بنا رہے ہیں، اور اس میں پیچیدگی کی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اس میں لوگوں کے تین قسم کے موقف ہے، تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ دو موقف تو دو انتہاؤں پر ہے، اور ایک موقف وہ درمیانہ ہے، اعتدال پر مبنی ہے، اور وہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ پہلا موقف یہ ہے کہ اس موقف کے لوگ کہتے ہیں کہ یزید کافر تھا، منافق تھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرانے میں کوشش کی، اور اس سے ان کا مقصد انتقام لینا تھا عتبہ کا اور ان کے بھائی شیبہ کا، ولید ابن عتبہ کا، کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اور حضرت علی کے ہاتھوں وہ قتل ہوئے تھے بدر میں، ان سے ان کا انتقام لینا تھا، اور اس سے اپنے دل کی بڑاس کو ٹھنڈا کرنا تھا۔ لہٰذا اس موقف کے لوگ یہ اس کو منافق سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں۔ اس موقف کے لوگ اور ان کا یہ موقف یہ روافض کے لیے، شیعوں کے لیے بہت آسانی پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کو نعوذ باللہ کافر قرار دیتے ہیں، تو یزید کو کافر قرار دینا تو ان کے لیے بڑا آسان ہو گیا۔ ایک یہ موقف ہے، یہ ایک انتہا ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ لوگ اس کو ایک نیک آدمی، ایک امام عادل اور ایک نیک انسان سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پیدا ہوئے، اللہ کے رسول نے اس کو ہاتھوں میں اٹھایا، اس کے لیے برکت کی دعا کی، اور یہ لوگ تو کبھی اس کو حضرت ابوبکر عمر پر بھی فضیلت دیتے ہیں۔ یہ دوسرا موقف دوسرے انتہا پر ہے۔ یہ دونوں موقف ان دو انتہاؤں پر ہے، اور اس کا باطل ہونا بالکل بدیہی ہے۔ کوئی صاحب علم، صاحب عقل اور سیرت کا علم رکھنے والا، متقدمین کی سیرت کا علم رکھنے والا کوئی انسان بھی اس کو قبول نہیں کر سکتا ہے، اور نہ یہ دو اقوال ان میں سے کسی صاحب علم کی طرف، اہل سنت والجماعت میں سے کسی صاحب علم انسان کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس میں تیسرا موقف جو معتدل موقف ہے، جو حق پر مبنی ہے، اور جو اہل سنت والجماعت کا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک بادشاہ تھے، ملک تھے، مسلمان بادشاہوں میں سے، نہ وہ صحابی تھے، نہ وہ اولیاء صالحین میں سے تھے، بلکہ ایک بادشاہ تھے۔ اس کے نیکیاں بھی ہے، کچھ برائیاں بھی ہے، کچھ اچھے کارنامے بھی ہے اور برے کارنامے بھی ہے۔ برے کارناموں میں کیا ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل، اس طرح حرہ کا واقعہ، اس طرح دیگر کچھ اور واقعات۔ لہٰذا اس کو نہ صحابی سمجھا جائے، نہ اولیاء صالحین میں سے۔ ان کی پیدائش تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہوئی تھی، اور ایک عام مسلمان کو اس کے بارے میں یہ موقف رکھنا چاہیے، کیونکہ پھر لوگوں میں پھر بھی تین قسمیں بن گئی۔ ان تین موقف کی وجہ سے لوگوں کی بھی تین قسمیں بن گئی۔ اب ایک قسم کے لوگ تو وہ ہے کہ جو اس پر لعنت کرتے ہیں،
اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہے جو اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ دونوں غلط ہے۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو نہ اس کو گالیاں دیتے ہیں اور نہ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ لا یسب ولا یحب، نہ تو اس کو گالی دی جائے گی اور نہ اس سے محبت کی جائے گی۔ ایک عام مسلمان کو یزید کے بارے میں یہی موقف سب سے بہتر ہے، اور یہی موقف وہ اختیار کرے گا کہ وہ نہ اس کو گالیاں دے گا اور نہ اس سے محبت کا اظہار کرے گا۔